أما بعد عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت 5 صلوات وصمت رمضان وأديت زكاة مالي، فما لي يا رسول الله؟ فقال: من مات وهو على ذلك كان مع النبيين والصديقين والصالحين ما لم يعق أبويه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں 10-15 منٹ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن مرۃ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور آپ کو اللہ کا سچا رسول بھی مانتا ہوں۔ ایمان تو مکمل ہو گیا، عبادت 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، اپنے مال کی زکات بھی دیتا ہوں، عبادت بھی مکمل۔ حج رہ گیا تو حج ہو سکتا ہے ابھی فرض نہ ہوا، لیکن حج سب سے آخر میں فرض ہوا ہے۔ ایمان بھی مکمل ہے میرا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا عبادت کرو اللہ کے لیے، نماز پڑھو، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے روزے رکھو، روزے بھی رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے مال کی زکات دو، زکات بھی دیتا ہوں اللہ کے لیے۔ یہ بتائیے مالی مجھے کیا ملے گا؟ سب تو میں نے کر لیا اللہ کے لیے، آپ کے حکم کی تعمیل کر لی، آپ کو رسول اللہ مانتا، مجھے کیا ملا؟ اللہ کے نبی نے سنا تو سن کے فرمایا یہ دنیا ملنے کی جگہ نہیں ہے، ملنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ جو تو مانتا ہے ایمان اور جو تو کرتا ہے عبادت، جو آدمی اس ایمان اور اس عبادت کو کرتے کرتے مرے گا، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، صدیقوں کے ساتھ اٹھے گا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھے گا۔ کنتو ایک شرط ہے، اس کو دیکھو، غور کرو۔ ایمان اپنی جگہ پر، نماز اپنی جگہ پر، روزہ اپنی جگہ پر، زکات اپنی جگہ پر، جو یہ کام کرتے کرتے مومن مرا، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ،
اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے گا، اللہ کے دربار میں آئے گا، کینتو ایک شرط ہے۔ تو کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ اگر ماں باپ ناراض مر گئے تو تیرا ایمان تجھے جنت میں نہیں لے جا پائے گا، تیری نماز تجھے جنت میں نہیں لے جا پائے گی، تیرا روزہ تجھے جنت میں نہیں لے جا پائے گا، تیری زکوٰۃ تجھے جنت میں نہیں لے جا پائے گی۔ ایمان، عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ چاہے گا کہ چل جنت میں، ماں باپ کی ناراضگی، نافرمانی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی، نہیں جا سکتا۔ پہلے اس کی سزا بھگتو جہنم میں، تب اس کے بعد جاؤ گے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے، مومن کو اس کا ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس وقت تک حج فرض نہیں تھا، بعد میں ہو گیا۔ مطلب ہے کہ جب ایمان ہی جنت میں نہیں لے جا پائے گا، پہلے مرحلے پر دیوار بن جائے گی، تو نماز روزہ کہاں سے لے جائے گا؟ پہلے سزا جائے گا جنت میں، ایمان ہے تو جنت میں جائے گا ضرور، کنتو پہلے سزا بھگتے گا ماں باپ کی نافرمانی۔ جب سزا بھگت لے گا تب اس کے بعد جائے گا ایمان جنت، وہ دیوار گر جائے گی تب جنت میں جائے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی بہت خراب تھی۔ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اسکول میں جاؤ تو وہاں کوئی نہیں سکھلاتا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، کالج میں جاؤ وہاں کوئی نہیں سکھلاتا، یونیورسٹی میں جاؤ وہاں کوئی نہیں سکھلاتا۔ یہ ملک تو ایسے ملک ہیں جہاں کہتے ہیں اولاد کے دل میں نہ تم اسٹیٹ کی اولاد ہو، ماں باپ کا کوئی حق نہیں۔ ماں باپ اگر کچھ کہیں تو پولیس کو کہتے تو ماں باپ کو ہتھکڑی ڈال کے لے جائیں، تمہیں کیا حق ہے کہنے کا؟ یعنی اللہ اور اس کا رسول جو کہہ رہا ہے وہ بالکل الگ چیز ہے۔ آج دنیا اس کو نہیں مانتی، لیکن اللہ اور رسول اللہ کا جو بات ہے وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے، جس ماں نے 2 سال 4 سال تجھے چھاتی سے دودھ پلایا ہے، جس باپ نے اپنا جیون تیرے لیے قربان کر دیا، اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ پہلے نمبر پر اللہ کا حق، جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اسلام سے پہلے ہم نے بنو اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، عبادت کیول ایک اللہ کی کرو گے۔ یہ تو پہلے نمبر کا عہد تھا۔ اور دوسرا عہد کیا لیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو گے۔ بالکل اپنا حق پہلے نمبر ملا کر کے دوسرا حق۔ دوسری جگہ پھر 5ویں سپارے میں
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کیا مطلب شریک نہ بناؤ؟ نہ کسی کو سجدہ کرو اللہ کے سوا، نہ کسی کی نماز پڑھو، نہ کوئی اللہ کے سوا اولاد دینے والا ہے، نہ رزق دینے والا ہے، نہ مارنے والا ہے، نہ جلانے والا ہے، نہ عزت دینے والا، اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری دنیا ہے۔ یہ تو پہلا نمبر ہے۔ اور دوسرا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ 15ویں سپارے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو۔ یہ تو نمبر 1 کا فیصلہ ہے۔ اور 2 نمبر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ نہیں کرو گے تو ایمان چاہے گا جنت میں لے کر چلے، ماں باپ کی ناراضگی بیچ میں آئے گی۔ پہلے ہمارا فیصلہ کرو۔ نماز چاہے گی جنت میں لے کے چلو، روزہ چاہے گا جنت میں لے کے چلو، زکوٰۃ حج جنت میں، درمیان میں ماں باپ کھڑے ہوں گے، نہیں اے اللہ پہلے ہمارا فیصلہ کرو۔ یہ ہے ماں باپ کا حق۔ یہاں آئے ہو کچھ پتہ نہیں ماں باپ کس حال میں ہیں، انہیں خوش رکھو، راضی رکھو، ان کے اوپر پیسہ خرچ کرو، چاہے وہ تم سے زیادہ مالدار ہو۔ اس سے ماں باپ کو خوش رکھنے کے لیے ان کا فقیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ تم سے زیادہ دھنوان ہے پھر بھی دو، تاکہ خوش ہو، دعا دیں اے اللہ میرے بچے کو اور دولت دے۔ اور اگر وہ ناراض دنیا سے چلے گئے تو تمہارا دھن تمہیں قیامت کے دن اللہ کے یہاں جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ یہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ میرے بھائی دنیا کماتے ہو چاہے جتنا کماؤ، اسلام منع نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ لاکھ کماؤ، $1,00,000 $10,00,000 کماؤ، 50، نہیں، تمہارا بس ہو تو تم 50,000 کروڑ کما لو، اسلام منع نہیں کرتا۔ کنتو حلال کماؤ، حلال میں خرچ کرو، جسے راضی رکھنا ہے اسے راضی رکھو، اپنی آخرت کو آباد کرو۔ نماز پڑھتے ہو اللہ کا شکر ہے، ماں باپ کے صدقے میں ایمان، ماں نے گود میں سکھلایا اللہ، اللہ کہنے لگے، ماں باپ نے بتایا مسلمان ہو، مسلمان ہو، ماں باپ نے کلمہ سکھلایا، کلمہ لینے گیا، انہوں نے نماز سکھلائی، نماز پڑھنے لگے۔ ایمان اسلام سب تو ماں باپ کے صدقے میں ملا ہے۔ بڑے ہو کر کے وہ ناراض ہو جائیں، ماں باپ کی ناراضگی یہ قیامت کی علامت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء،
جب میری امت 15 کاج کرنے لگے گی تو میری امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. قالوا وما هي یا رسول اللہ. وہ 15 کام کیا ہیں؟ آپ نے 15 کام گنوائے، ان میں 4 کام ہیں. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ. جب میری امت کے لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگیں اور اپنی ماں کو ٹھوکر ماریں، اپنے دوست کو گلے لگائیں اور اپنے باپ کو دور کر دیں، سمجھ لو اب قیامت آ رہی ہے، مصیبت اتر رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ بیوی پر ظلم کرو، نہیں، بیوی کا بھی حق ادا کرو، مگر ماں کا حق بیوی سے زیادہ بڑا حق ہے. اسی نے تو جنم دیا ہے، وہی تو بیاہ کے لائی ہے، اور آج اسی کو ٹھوکر مار رہا ہے. مار دے ٹھوکر، اللہ کی رضا تجھے نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گا. بوجھتی پارے اس کی فکر کرو. یہاں رہتے ہو، کمانے کے لیے آئے ہو، کماؤ، اسلام منع نہیں کرتا. حلال کماؤ، حلال میں خرچ کرو، چاہے جتنا کماؤ. اللہ کو خوش رکھو. اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی کہنا ہے. رضا الرب فی رضا الوالد. ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ خوش نہیں ہو. میرے بھائی، اپنی آخرت کو ہمیشہ یاد رکھو. اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کو خوش رکھو، راضی رکھو، ان کی اطاعت کرو. اور اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے دعا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان کے نام پر صدقہ دو، مسجد بنوا دو، مدرسہ بنوا دو، یتیم بچیوں کی شادی کرا دو. اے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے. کل کو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ماں باپ کو ثواب اور نعمتوں کے پہاڑ اللہ دے گا. کہیں گے اے اللہ ہم تو دنیا میں ایسا کام نہیں کرتے تھے، ہم تو بڑے گناہگار بنتے تھے، ہمیں یہ ثواب کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تو نے جو اولاد چھوڑی تھی یہ اس کی دعا اور اس کے کام ہیں جو تیرے لیے انہوں نے کیے ہیں، یہ اس کا ثواب ہے. اگر دنیا میں ناراض تھے تو وہ ثواب دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے. ختم ہو گئی بات، وہ دیوار گر جائے گی. ان کا حق ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے مرنے کے بعد اس کی سہیلیوں سے جس سے اس کو محبت تھی ان کو کچھ دیا کرو، انہیں خوش رکھو. باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کو خوش رکھو، یہ ان کا حق ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سوار ہو کر سواری پر جا رہے تھے، دیکھا سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے جو ان کے والد کا دوست تھا. اتر گئے، سلام کیا اور بہت بڑا احسان یعنی اچھا جو پگڑی اپنے سر پر تھی اتار کر کے اس کے سر پر رکھ دی. کیا ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا من ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابی، نیکیوں میں بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ آج کے ماحول کے اندر تو ماں باپ کو ٹھوکر مار دینی، جاؤ چلو ہو گیا ختم، باپ نہ چلے جائیں، کیا ہے تمہاری حیثیت؟ ہم تو اسٹیٹ کے پیسے سے پیدا ہوئے بڑے ہوئے، تمہارا کیا حق ہے؟ لڑکیاں ٹھوکر مار کے چلی جاتی ہیں، لڑکے ٹھوکر مار کے، تم ایسے نہ بنو، اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرو، اور اس لیے ادا کرو کہ ان کے حق کو ادا کرو گے تو اللہ خوش ہوگا۔ ابھی مغرب کے بعد دوسرا پروگرام ہے، نہیں تھے، مجھے جانا ہے۔ میں نے ان حضرات سے کہا تھا کہ بیٹھیں گے، بات کریں گے، ملیں گے۔ میں نے ایک نصیحت کی ہے، یہ نصیحت میری نصیحت نہیں ہے، میری تو زبان ہے، اللہ اور رسول اللہ کا فرمان ہے، میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے۔ جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ ہے، ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اس کو راضی کر کے، اس کے ساتھ اچھا ویوہار کر کے اپنی آخرت کو بناؤ، وہ اللہ کو خوش رکھنے کا بہت بہترین بڑا مضبوط سادھن ہے۔ اس کو خوش رکھو، اللہ خوش رہے گا۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی رکھے، اور ہمیں ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ثواب ہمارے ماں باپ کی روح کو پہنچ جائے۔ اے اللہ قیامت کے دن ان کو میدان محشر میں ہم سے خوش فرما، اور اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرما۔ اے پروردگار ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما، اے اللہ ان کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کی روح کو ہم سے راضی فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کو راضی رکھنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔